ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تعالى في مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا تو یہ قصہ مختصر قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگو صبر آوے ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگو
نظر آوے شب معراج رب بولا رکے جبریل سدراتے شب معراج رب بولا رکے جبریل سدراتے میرے محبوب نو آنکھو میرے محبوب نو آنکھو او بن پچھیوں گزر آوے جڑے مکھ دی ہے سکھ سانوں او مکھ شالا نظر آوے ابو ایوب دے وانگو میری کلی سج ویسی او شاہ سارے رسولاں دا او شاہ سارے رسولاں دا کدی ساڈے جگر آوے جڑے مکھ دی ہے سکھ سانوں او مکھ شالا نظر آوے اللہ دی حمد و ثنا تو بعد جو کہ کل جہانہ دا پالن ہار ہے مالک خالق کائنات ہے اس دے حکم تو سوا پتہ بھی حرکت نہیں کرتا وہ ذات اتنی عظیم اعلیٰ و اولا جو کہ ازل تو ہے ابد تک رہے گی وہ ذات علیم بذات الصدور ان اللہ علی کل شیء قدیر سمیع علیم بصیر اللہ رب العالمین دے پیارے حبیب حبیب مصطفیٰ حبیب کبریاء رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم تاجدار مدینہ تاجدار بطحا تاجدار خاتم الانبیاء رسول ہاشمی رسول مکی مدنی شہنشاہ انبیاء تاجدار انبیاء حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین اللہ دے پیارے امت دے سہارے آمنہ دے لاڈلے عبداللہ دے چند ستارے احمد مجتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گہربار اندر ہدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد عزیزان محتشم دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں میں آپ کے سامنے جو اللہ کی عظیم کتاب قرآن مجید برہان رشید کے اندروں دو مقامات کو آیتاں پڑھیاں نے اللہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ دائے کہ میں اپنے نبی دے صحابہ تو راضی ہو گیا میں اندے تو مراد نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کرام فرمایا میں اپنے نبی دی یاراں تو راضی ہو گیا میرے نبی دی یار میں تو راضی ہو گیا پھر اللہ نے فرمایا کہ نبی دی یاراں دی آپس کے اندر جڑی دوستی ہے نا وہ انجے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کسی کافر نو دا کسکن ہی نہیں نہ دین دی
آپس کے اندر اگر کوئی انہوں نے کسی کو کوئی تکلیف کوئی تنگ دستی آ جائے کسی کو کوئی پریشانی آ جائے تو اس کو دبوچ بلکہ کی کرتے ہیں حوصلہ مندی دیں مدد کرتے ہیں۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی سیرت طیبہ دے حوالے نال میں عرض کرنا ہے۔ سونے مالک دی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ سونا حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ٹائم تقریباً 1:15 ہو گیا ہے تو انشاءاللہ 1:50 تے آپ خطبے دا اختتام کریں گے اور 2 بجے انشاءاللہ الکریم جمعے دی جماعت قائم ہو جائیں گے۔ عزیزان محتشم، میں عرض کرتا چلا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دنیا تو ظاہری پردہ فرماؤں تو بعد خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل مومنین دی جنہ قیادت فرمائی اس ہستی کا نام ہے صدیق۔ کی نام ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جدوں آپ دا انتقال پرملال ہو گیا تو آپ کے انتقال تو بعد اللہ نے حکمرانی عطا فرمائی حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے۔ اس تو بعد عثمان غنی مولا علی کائنات رضی اللہ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بھی 6 مہینے حکومت فرمائی۔ مسلمان ویرو، سنیاں دا ایمان ہے، عقیدہ ہے، اور تا صبح قیامت اپنی نسلوں بھی اس عقیدے دی تاکید کرنا کہ ساڈا ایمان اس گل تے قائم ہے، مضبوط ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر صحابی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہر یار، سرکار دی ازواج مطہرات صحابیات سارے دے سارے کی نے جنتی۔ اللہ دے نبی نے انہاں صحابہ کرام دے وچوں 313 نال ڈاڈا پیار فرمایا۔ انہاں 313 وچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 4 یاراں دے نال، بلکہ غزوات دے اندر جنہ شریک کیتی اللہ کے نبی نے انہاں نال پیار فرمایا۔ عشرہ مبشرہ نال ڈاڈا پیار فرمایا 10 صحابہ کرام۔ انہاں دی حیاتی دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے جنت دی خوشخبری سنائی۔ انہاں 10 صحابہ کرام دے وچوں اللہ دے نبی علیہ السلام نے اپنے 4 یاراں نوں سب تو اعلیٰ مقام عطا فرمایا، جنہاں نوں اسی خلفائے راشدین نے۔ اور ساڈا ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر صحابی جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی، یہ ساڈا ایمان ہے۔ جبکہ کالے دل والے لوگ اور بے ایمان لوگ آندے نے کہ صحابہ کرام دے بڑیاں عجیب گلاں تے عجیب و غریب واقعات بیان کرنا، من گھڑت روایات بیان کرنا، یہ انہاں لوگاں دا رویہ ہے، اور خصوص بالخصوص محرم الحرام دے مہینے دے اندر۔ اس دے نال میں عرض کرنا چلا الحمدللہ ثم الحمدللہ، اج بروز جمعہ 1447 سن عیسوی 27 تاریخ 7واں مہینہ 2025، الحمدللہ یکم محرم الحرام دی اج پہلی
یکم محرم الحرام میں یعنی اسلامی سال دی اج پہلی اسلامی سال دی اج ابتدا ہے۔ مالک کائنات کی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ پاک سانو اس سال دے اندر بھرپور نیکیاں دی توفیق عطا فرمائے۔ میں اور آپ بڑے خوش نصیب ہاں کہ اللہ نے سانو پہلے دن جمعے دی نماز دی توفیق عطا فرمائی۔ عزیزان گرامی قدر، علماء دے نے کہ جڑا بندہ اسلامی سال دے پہلے دن نا 130 واری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے تے آپ دے کول رکھ لے، اللہ تعالیٰ سارا سال اس بندے نو جادو جناتوں بھی بچاوے گا، اللہ اس بندے دی رزق دے اندر فراوانی بھی عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 واری لکھ کے آپ دے کول رکھ لو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دے نقطے تے میمہ جدو لکھنیاں نے انہاں وچ فاصلہ رکھنا ہے، میم گول ہوئے پرنی نہیں، اس طرح کر کے اس طریقے نال بسم اللہ لکھنی۔ اللہ پورا سال بندے نو جادو شریر جنات انہاں کو محفوظ فرمائے گا، اللہ رزق دے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ عزیزان محتشم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصحابی کالنجومی فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، فرمایا صحابہ، فرمایا میرے غلاموں، حضور نے پیغام دیتا رہی دنیا تک، فرمایا میرے سارے صحابہ کرام، میرے سارے یار، فرمایا سارے دے سارے جنتی نے، فرمایا انج انج میں آسمان دے تارے نے۔ پہلے لوگ سفری سمندر کرتے سی تو تاریاں نو ویکھ کے راہ لب لیندے سن، فرمایا جڑے ستارے نو ویکھو تو تانوں سیدھا راہ وکھاوے گا، جڑے ستارے نو ویکھو دے تانوں سیدھا راہ وکھاوے گا۔ فرمایا میرے صحابہ کرام ستارے دی طرح نے، اور آپ کو معلوم ہے بخوبی اس چیز کو تسی واقف ہو کہ جڑا بندہ دو کشتیاں دے اندر پیر رکھدا ہے نا، وہ نہ ادھر دا رہے نہ ادھر دا رہے، ایک کشتی دے اندر پیر رکھے بندہ یک مشت ہو کے چلے، اپنا عقیدہ کھڑکا کے بیان کرو، واج کھڑکا کے اپنا عقیدہ رکھو، بیان کرو، اس دے اندر ہی نجات ہے، کل قیامت والے دن ہی نجات ملنی ہے، تے عقیدے دی بنا تے ملنی ہے بندے نو، اور کسی چیز دی بنا تے نجات نہیں ملنی۔ عقیدے دے بارے رب تعالیٰ پوچھے گا، اللہ فرمائے گا دس تیرا میرے بارے کی عقیدہ سی، اللہ فرمائے گا میرے نبی دے بارے تیرا کی عقیدہ سی، عقیدے دے بارے سوال کیا جائے گا۔ تو اج نبی دے 4 یاراں وچوں سی گل کرنی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے حوالے نال محبوب پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا عمر سب نال بڑی فضیلت ہے، فرمایا کہ میرے عمر دا مقام اور مرتبہ ہے کہ عمر دا نام دنیا دے اندر عمر ہے، آسمانہ دے اندر اللہ تعالیٰ انہوں فاروق آندا ہے، جنت دے اندر میرے عمر نو لوگ سراج آندے نے، کی آندے نے سراج۔ تورات دے اندر بھی جناب فاروق اعظم دا لقب آیا، انجیل دے اندر بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا نام آیا ہے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9ویں پشتوں نبی پاک علیہ السلام دے سلسلہ نسب دے نال مل جاندے ہیں۔ سب نال اعلیٰ مقام ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے دماد بھی نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بہن دے نال نبی پاک علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو دونوں دے درمیان بڑا ہی عزت اور شرافت والا، کرامت والا، بڑا اعلیٰ نسب ہے، بڑا اعلیٰ رشتہ داری دا اور معاملہ فہمی دا بڑا ہی اعلیٰ میل جول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میرے تو بعد اگر کوئی نبی ہوندا
تے کوئی اور نہیں ہونا سی، اللہ نے مینوں خاتم المرسلین خاتم النبیین بنا کے مبعوث فرمایا۔ فرمایا میرے تو بعد اگر کوئی نبی ہوندا تو عمر بن خطاب نے نبی ہونا۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا تو عمر بن خطاب نے نبی ہونا سی۔ روایات اندر آتا ہے جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا، علماء نے کہ انج لگتا ہی نہیں سی کہ جویں آپ کے جسم کے اندر خون بھی ہے، رنگت اتنی زیادہ سفید سی، اور فرمایا کہ اللہ نے پارا جسم عطا فرمایا، کنی داڑھی عطا فرمائی، گھنگریالی داڑھی سے آپ کی، پارا جسم عطا فرمایا تے قد اتنا لمبا سی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب اگر لوگوں کے وچ کھڑے ہوندے نا تو لوگوں نے انج لگتا سی جویں عمر بن خطاب اتلی سائڈ تو کھڑے ہو کے ساڈے نال گل کر رہے ہیں، جویں کوئی چھت تو کھلو کے ساڈے نال کوئی گل کردا ہے۔ اللہ نے اتنا قد و قامت عطا فرمایا سی، روب دبدبا تے جلالت اللہ پاک نے اتنی عطا فرمائی سی، کوئی کافر اگر سامنے کھڑا ہو جانا نا گل واسطے کہ گل کرن تو پہلا ہی کب کبھی تاری ہو جائے۔ آپ دے خادم اسلم، حضرت عمر بن خطاب دے خادم دا نام ہے اسلم، یاد رکھ لا گیا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے خادم دا نام ہے اسلم۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آنے نے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آپ نو غصہ آندا سی نا تے مچھاں آپ دیاں درمیان چو پست سن، اولیاں سی تے سیڑا تو تھوڑیاں مچھاں جڑیاں سن نا چھڑیاں سن، تھوڑیاں پاریاں سن۔ غصہ آندا تے آپ نے اس طرح پھوک مارنی تے مچھاں اس طرح وٹ دینے، اس طرح مچھاں وٹ دینے۔ جدو آپ نے مچھاں ہاتھ لاؤنا نا تے سامنے کھڑے بندے نے اتھے ٹھیر ہو جانے، پریشان ہو جانا کہ ان پتہ نہیں میرے نال کی بننا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ایسی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی جسامت قد و قامت حوالے نال اللہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو پرہیزگاری تے تقوی بھی بڑا عطا فرمایا سی۔ ہر پہلو دے والے نال میں گل کردا جاندا، اللہ نے تقوی اتنا عطا فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب دا نا ایک مرتبہ مچھلی کھان تے دل کر پیا، مچھلی کھان تے دل کیتا تے اسلم نو کہا بھی جا بھی اسلم مچھلی لے کے آ، مچھلی اج کھانی۔ اسلم نے کی کیتا بھی ایک گھوڑا پھڑیا تے گھوڑا دوڑایا تے دریا تو جا کے شکار کر کے مچھلی لے کے آیا۔ جدو مچھلی لے آیا پھون کے مچھلی آپ کے سامنے آ گئی، آپ جدو کھان لگے فرمایا بھی اسلم کتوں لے کے آئے؟ مچھلی تو بڑی سوادی تازہ لگ دی۔ فرمایا امیر المومنین گھوڑا بھی آج بڑا دوڑایا ہے۔ آپ یکدم بھجے، آپ نے گھوڑے نو ویکھیا، گھوڑے نے جدو ویکھیا نا تو انہوں بڑا پسینہ آیا، بس گھوڑے بڑا پسینہ آیا ہویا تے ساہ نہیں مل رہا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بیلیا میری ایک خواہش دی خاطر، صرف مینوں مچھلی کھلان دی خاطر تو ایک جانور کو اتنی زیادہ تکلیف کے اندر مبتلا کیتا ہے۔ عرض کیتی امیر المومنین میں تو آپ دے حکم دی تعمیل کیتی، میرا تو کوئی گناہ نہیں۔ فرمایا میری ایک خواہش دے بدلے ایک جانور دی اتنی تکلیف چکی، فرمایا مینوں یہ خواہشاں نہیں چاہیے۔ فرمایا جا پھاڑی مچھلی جا کے لوگوں صدقہ کر دے۔ آپ عیاش نہیں سن، عیاش نہیں سن۔ اج کل دے لوگاں طرح حکمرانہ طرح نہیں پارلیمنٹ وچ بہ کے 70 قسم کے کھانے کھا کے بھی کہنا بھی نہیں ساڈا ہلے گھر ہی نہیں چلتا نا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے ہیں تو دنیا ہی بھول جاندی، آپ چلتے ہیں تو انج لگتا ہے کہ جویں سواری تو بیٹھ کے چلتے ہیں، پیدل بھی چلنا ہے تو لوگوں نے انج محسوس ہوتا ہے بھی جویں سوار ہو کے آ رہے ہیں۔ آپ جدو بہندے ہیں تو چار سانوں چوکڑی مار کے بہنا آپ نے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو کرنی ہے تو بڑے اعلیٰ سلیقے دے نرم طریقے دے نال گفتگو فرمانی ہے آپ نے۔
اللہ رب العالمین نے رتبہ مقام مرتبہ عطا فرمایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس رستے کے اندر آنے نے شیطان بھی وہ رستہ چھڑ کے دور ہو. شیطان اور رستہ چھڑ کے حضرت عمر پاک دی فضیلت سنو یار, مقام سنو. ایک سائڈ دے لوگ عمر بن خطاب نو نعوذ باللہ برا بلا دینے, ایک پاسے سی نبی دی یاد دی تعریف سننی ہے, نبی دی یاد دی تعریف بیان کرنی, مقام سننا ہے. سب نال بڑا مقام ہے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عمر بن خطاب نو اپنے نال جگہ عطا فرمائی. نبی دے نال روزہ رسول دے وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول تشریف فرما. اللہ اکبر اللہ. جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو مقام و مرتبہ اللہ نے اتنا عطا فرمایا, شان اتنی عطا فرمائی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف فرمان اعتبار نا ایک حبشیہ عورت اور باہر اچھل کود رہی ہے تو انہیں آسے پاسے بچے جڑے کھیڑ دے پہنے ہیں, بڑا شور آ رہا ہے. نبی پاک نے فرمایا عائشہ ادھر ہم تنک شیاب ہاں کاندھ تو نکل کے حضرت بی بی عائشہ نے نبی پاک دے موڈیاں تے سیر رکھیا. نبی پاک دے عائشہ کتنی خوش نصیب جنہیں سرکار دے نبوت دے کندھیاں تے اپنی ٹھوڑی رکھی. سونیا بہاؤ, نبی پاک نے فرمایا عائشہ ہوئے او بچی دے سامنے آسے پاسے بچے کھیڑ دے پہ. جی میں حضرت عمر بن خطاب گھروں باہر نکلے تے بازار دے اندر آئے تے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ویکھ کے نا سارے دے سارے بچے نس گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں وینا پیا نبوت دی اکھاں نال ویکھ رہا, میرے عمر نو ویکھ کے برے بندے بھی تے برے شیطان بھی تے جنات بھی سارے دے سارے رستہ صاف کر جاندے, سارے دے سارے رستہ صاف کر جاندے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک دن جمعہ پڑھن واسطے نکلے. جمعہ پڑھن واسطے آنے تو باہر ایک نا بڑا بڈھا بڑا بڑھاپے دے اندر داڑھی رکھی ہوئی, کمر چکی ہوئی, سوٹا پڑیا, بڑی سونی شکل لے کے ایک بندہ عمر بن خطاب کو لا کے حضرت عمر نو آندا ہے کہ امیر المومنین کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا بھی میں جمعہ واسطے جا رہا ہوں. انہیں آخر بھی جمعہ تو پڑھیا گیا, نماز ہوگی, تو کدھر چلنا ہوں؟ آپ نے فرمایا تینوں پتہ ہے میں کدھر چلا؟ آپ نے یکدم پتہ چل گیا کہ جمعے دی نماز کا ٹائم تھا لے گیا, میں نے بہکار ہے. آپ نے انہوں اوویں ہی گدی تو پھڑ لیا. فرمایا ابلیس لائن شیطانہ بدبختہ ایتھے بھی میرے رستے دے اندر آ گیا, دفع آ جائے اعتبار مینوں نظر نہ آ. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ يَوْمَ الدِّينِ فرمایا تیرے تک تینوں قیامت تک اللہ تعالیٰ نے لعنت دا توق تینوں پہنا دیتا ہے, تو پھر میرے رستے دے اندر آ کے کھڑا ہو گیا. علماء دینے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساڑھے نال کی بلا ایک سجی سائڈ تے فرشتہ نیکیاں والا تے کھبی سائڈ تے ایک فرشتہ ایسا ہے کہ جو بدیاں لکھتا ہے, لیکن بندے دا نفس ایک نفس بندے نو آندا ہے کہ نیکی دا کام کر لے, ایک شریر نفس بندے دے نال جڑا نفس آندا ہے کہ تو برے کام دی طرف آ جا. علماء نے حضرت عمر فاروق دے نال نہ شیطان ہوندا سی نہ ہی برا نفس ہوندا سی. شیطان حضرت عمر فاروق نو بری گل کہن تو پہلا ڈر ہی جاندا سی, ڈر جاندا سی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو اللہ نے بڑا عظیم مقام مرتبہ رتبہ عطا فرمایا. رب العالمین نے قرآن دے اندر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا لوگوں اے دنیا والوں میں اپنے نبی دے یارہ تو راضی ہو گیا, میرے نبی دے یار میں تو راضی ہو گیا. فرمایا میرے نبی دے یار میں تو راضی ہو گئے نے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا میرے نبی دے یار میں تو راضی ہو گئے نے, میرے نبی دے یار میں تو راضی ہو گئے. پانی تو لے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں رب العالمین دے حبیب
حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں عمر دا مقام ہے مجھ محمد تو بعد اگر نبوت ختم نہ ہوندی اللہ نے عمر بن خطاب نو نبی بنا کے مبعوث فرماؤنا سی اللہ نے عمر بن خطاب نو نبوت عطا فرماؤنی سی عمر بن خطاب دا مقام مرتبہ کی ہے میرے ویرا میں ذرا تینوں دساں جدو امیر المومنین بندے نے جدو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو بادشاہی مل دی ہے نام بادشاہی مل دی ہے آپ ممبر شریف تے چڑھ دینے خطبہ دین دے واسطے جدو ممبر تے چڑھ دینے پیچھے ایک نوجوان کھڑا ہو جاتا ہے ایک عربی سوال کرتا ہے امیر المومنین کل تو خلیفہ بنے بڑا سونا جبہ پا کے آ گیا ہے بڑے سونے کپڑے پائے نے بڑے اچھے کپڑے پائے نے 10 ذرا کل تو امیر المومنین بن گئے سونا بڑا جبہ کتوں پا کے آیا ہے سونا سوٹ کتوں پا کے آیا ہے حضرت امیر المومنین نے فرمایا نانا تو میں نے گل کیوں پوچھی آپ نے فرمایا آپ نے غصہ نہیں کیتا اگر آج کل دا کوئی چودھری ہوندا تو آکھے ابھی نہ بھئی تو میں نے گل کیوں پوچھی تو میں نے سوال ہی کیوں کیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ذرا تھوڑا کھول دے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت عمر بن فاروق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آپ ممبر دے سوار ہوئے اللہ نے خلافت عطا فرمائی امیر المومنین بنے نے لوگوں نے سوال کیتا عمر کل بادشاہ بنے آئے بڑے بڑے سونے سوٹ لے کے آ گیا ہے اللہ اکبر آپ نے یہ نہیں فرمایا بیلیا تو میں نے سونے سوٹ دے بارے سوال کیوں کیتا تو میں نے جبے دے بارے سوال کیوں کیتا تو میں نے سوال کیوں کیتا بھی تو انہیں پیسے کتوں لے کے آیا فرمایا بیلیا تیرا سوال بڑا حق ہے فرمایا میں نے اللہ نے مال عطا فرمایا ہے میں بیت المال کے اندروں نہیں لے کے آیا میں اپنے ذاتی پیسے دا لے کے آیا میں اپنے ذاتی پیسے دا لے کے آیا اللہ اکبر بادشاہ بنے نے تو بندے نے سوال کیتا ممبر شریف دے چڑھ کے جس طرح لوکی بیٹھے ممبر شریف دے چڑھ کے خطبہ دین لگے فرمایا بادشاہ سلامت ایڈا سونا سوٹ کتوں پا کے آ گیا تو جے اگر اج کل دا کوئی ایم بی ایم این نہیں ہوتا تو انہیں اتنے اس وقت ہی تیری ایسی تیسی تو کیوں بھئی تو کیوں میں نے سوال ہی اس طرح کیوں کیتا ہاں جی تو اس طرح سوال ہی کیوں میں نے کیتا ہے گا اللہ اکبر بلکہ انہیں کہنا ہے میں تیری کمائی دینے آندے اس طرح انہوں نے جواب دینا ہے لیکن قربان چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی یاراں تو قربان چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے جانثاراں تو جنہ دا ہر ایک طریقہ کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے مطابق ہے جنہ دا ہر لمحہ حضور دی شریعت دے مطابق ہے اللہ رب العالمین سانو بھی حضور دے غلامت دے اندر حضور دے غلامت دی غلامی دے اندر اللہ پاک سانو مرنا جنہاں نے سوال فرمائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اللہ نے مقام اور رتبہ کتنا عطا فرمایا بادشاہ نے حضرت امیر المومنین دے دل اندر لوگاں دی جان ساری دا لوگاں دے واسطے پیار دا احسار دا بڑا جذبہ ہے حضرت امیر المومنین خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے خادم نے آکھا خادم اسلم چل ذرا اج مدینے دیاں گلیاں دا دورہ کریے اللہ اکبر خادم نو نال لے کے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دیاں گلیاں دا دورہ پہ کر دینے سخت سردی دیاں راتاں نے سردی اتنی شدید ہے کوئی جانور کوئی چرند پرند کوئی چیز بھی باہر نہیں آنے تیار نہیں کی بالکل سناٹا چھایا ہے اپنے خادم نے نال بھیس بدل کے ذرا کوئی میں نو پہچان نہ لوے میں بادشاہ ہاں میں امیر المومنین ہاں حضرت عمر بن خطاب نے مدینے دیاں گلیاں دا دورہ شروع کیتا فرمایا ذرا پہچانیے ذرا پتہ نہیں ہے کوئی میری رعایا دے اندر کوئی بندہ بھوکا تا نہیں کوئی پیاسا تا نہیں کوئی پریشان تا نہیں کوئی لاچار تا نہیں کوئی بیمار تا نہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے خادم نال لیا مدینے دیاں گلیاں دا دورہ کرتے جا رہے نے مدینے تو بعد 3 میل دور ایک خیمہ ویکھیا ایک بولو ذرا کی ویکھیا ایک خیمہ ویکھیا اس خیمے کے اندر اگ بلدی پئی ہے
امیر المومنین نے فرمایا اسلم چل چلیے، اگ کیوں بل رہی ہے؟ رات دا پچھلا پیر ہو گیا ہے، ہلے بھی اگ بل رہی ہے، شاید کوئی پریشان ہے یا بیمار ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امیر المومنین اپنے خادم دے نال چلے گئے، جا کے دستک دیتی، آواز دیتی، اماں گھر اندر آن دی اجازت ہے، اماں اندر آن دی اجازت ہے۔ فرمایا نا نا، جے اگر تینوں کوئی کام ہے اوتے باہر ہی کھڑے ہو کے دس دے، میں تیری گل سن لا دی۔ اماں بڑی غصے دے اندر ہے، اماں بے رخی کر رہی ہے، اندروں آواز آ رہی ہے تینوں اندر آن دی اجازت نہیں۔ آواز دیتی اماں میں اندر آ جاواں۔ فرمایا جے اگر ڈاٹا ضروری کام میں تے اندر آ جا، ہاں میں تیری گل سنن نو تیار ہاں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم اسلم نو آندے نے اسلم چل ذرا اندر جا۔ اندر جدو گئے نے اس بوڑھی عورت نو ویکھیا اپنے بچیاں نو بہلا رہی ہے، اس دے بچے بھی شدید آواز دے نال رو رہے نے، بچے ذرا بڑے بلک بلک کے رو رہے نے، بچے بڑے پریشان نے۔ اماں نو کہندے نے اماں کی کر رہی ہے، ہانڈی کیوں نہیں پکائی؟ بچے رو رہے نے۔ فرمایا عرض کیتی امیر المومنین، فرمایا پترا کیوں پوچھنا ہے؟ میرے کول کھان نو کوئی چیز نہیں، پہنن نو کوئی شے نہیں، میرے کول کوئی شے نہیں، ہانڈی دے اندر پانی لے کے، ہانڈی دے اندر پانی لے کے میں نہ بچہ نو بہلا رہی ہوں، میں نہ دلاسا دے رہی ہوں، پترا سو جا، صبح جدو ہوئے گی میں امیر المومنین کل جاواں گی، میں لوگاں کل جاواں گی، کھانا لے کے آواں گی۔ اے بچے سو نہیں رہے، انہاں نو بھوک نہیں لگی ہے، اے پیاس انہاں نو اتنی لگی ہے، پریشان نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عمر دی اکھاں دے اندر آنسو آ گئے، حضرت امیر المومنین دی اکھاں دے اندر آنسو آئے۔ فرمایا اسلم چل چلیے، اپنے خادم نو نال لے کے واپس آ گئے۔ بیت المال دے اندروں جا کے حضرت عمر بن خطاب نے کھجوراں لیاں، گھی پکڑے، آپ نے گھی پکڑے، آپ نے آٹا پکڑیا، جو پکڑے، آپ نے سامان وغیرہ لدیا۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا بلیا ذرا انج کر، اے سامان نو میرے سامنے میری کانڈ تے رکھ دے، میری پیٹھ تے رکھ دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا بلیا اے سامان میری کانڈ تے لد دے۔ امیر المومنین نو کہندا ہے امیر المومنین بادشاہ سلامت، کیوں پریشان کر رہے ہیں، کیوں مینوں شرمندہ کر رہے ہیں، میں خادم ہو کے میں تینوں کیوں تکلیف دیواں؟ آپ نے فرمایا نا نا بلیا ذرا تے گل سننا۔ حضرت عمر بن خطاب نے تاریخی جملہ فرمایا، فرمایا جے تو میرے گناہ دا وزن قیامت والے دن چک لے گا تے اج پھر اے کھانے والی گٹھڑی بھی چک لے۔ اسلم آندہ ہے نا نا امیر المومنین مینوں آزمائش دے اندر نہ پاؤ۔ فرمایا پھر اے کھانے دی گٹھڑی میری کانڈ تے رکھ دے۔ امیر المومنین نے کھانا پکڑیا، کھانا لے جا کے اماں نو پیش کیتا۔ حضرت امیر المومنین نے جا کے آٹا گنیا، خود آٹا گنیا، خود آٹا گنیا، آٹا گن کے سالن پکایا، سالن پکان تو بعد حضرت امیر المومنین نے بچہ نو کھانا پیش کیتا۔ بچہ نو کھانا کھلا کے امیر المومنین انہاں نال کھیڈن لگ پے، بچہ نو کھلا کے بچہ نو سوا دیتا، بچے آرام کرن لگ پے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سوال کیتا اماں پریشان تا نہیں ہے؟ اماں دی اکھاں دے اندر آنسو آ گئے، خوشی دیاں لہراں دوڑ گئیاں۔ اماں کہندی ہے پترا امیر المومنین تیرے رنگے بندے نو ہونا چاہیے، بادشاہ ہوئے تے تیرے رنگا ہوئے۔ فرمایا ماں پریشان تا نہیں؟ عرض کیتی نا نا میرے سارے دکھڑے پریشانیاں دور ہو گئیاں، میرے بچے بھوکے سن، میرے بچے کھانا کھا کے سو گئے نے، مینوں کادی پریشانی ہے؟ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ماں کوئی ہور گل ذہن اندر ہی تے ذرا مینوں دس دے۔ امیر المومنین نو آندی ہے جے اگر اج میرے کول کھانا نہ دا میں قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ دے اندر جا کے کہنا سی مالکا کہ امیر المومنین نو 5 لکھ مربع میل تے حکومت عطا فرمائی سی ہو، سونیا مالکا اس نے ساڈی خبر بھی نہیں لئی، بادشاہ نو ساڈا پتہ بھی نہیں، بادشاہ نو ساڈی خبر بھی نہیں، بادشاہ نو ساڈا پہچان بھی نہیں، کون مدینے دے اندر بھوکا ہے، کون پیاسا ہے۔ امیر المومنین
المومنین دی اکھاں دے اندر آنسو آ گئے. اما مینوں معاف کر دے, میں تیرے کول معافی منگنا. امیر المومنین دے ہاتھ اس طرح چک کے اما دی پترا معافیاں کیوں منگنا ہے, پریشان کیوں ہو گیا ہے, رون کیوں لگ گیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دے اما جس بادشاہ دے تو تذکرے کر رہی ہے, جنیاں تو گلاں پئی کر رہی ہے اما, او بادشاہ عمر میں ہی تیرے سامنے موجود ہاں. اما میں عمر بادشاہ, میں عمر خلیفۃ المسلمین بن کے, اما میں خود بادشاہ ہو کے اپنی کنڈ تے سودا لد کے اما تیرے گھر دے اندر لے کے آیا. مینوں معاف کر دے, میں قیامت والے دن اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر میں جواب نہیں دے سکدا, میں کمزور ہاں, میں کمزور ہاں, میں بڑا ہی رب دی بارگاہ دے اندر مایوس ہاں. اما مینوں معاف کر دے. اما نے فرمایا پترا میں تیرے تو بڑی راضی ہاں, جا تینوں اللہ کامیابیاں نصیب فرمائے. عزیز مسلمان ویرام ذرا توجہ دے نال سنی, اے اج کل دے بادشاہ نہیں جنہاں نوں پتہ نہیں ہے گا کون کتے بھوکا ہے کون کتے پیاسا ہے. بادشاہ ہوے تے ایسا ہوے جڑا 5 لاکھ مربع میل تے حکومت کرے, اللہ رب العالمین انہوں کامیابیاں عطا فرمائے, بادشاہیاں ایسیاں عطا فرمائے, عدل تے انصاف ایسا قائم کرے, انصاف ایسا قائم کرے. اللہ اکبر اللہ اکبر. عزیزان محتشم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اللہ نے شان عظمت اتنی عطا فرمائی, اتنا مقام عطا فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اللہ نے عقل اتنی عطا فرمائی, اللہ نے فہم و فراست اتنی عطا فرمائی. حضرت عمر بن خطاب نو لوگ رہندی دنیا تک قیامت تک میرے عمر دے تذکرے ممبر رسول تے بیٹھ کے کردے رہن گے, مرد تذکرے ممبر رسول تے بیٹھ کے کردے رہن دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 39 لوگ مسلمان ہو گئے. میرے نبی نے دعا فرمائی, اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب, اللہ عمر دے ذریعے اسلام نو عزت عطا فرما. حضرت عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیتا, اسلام قبول کیتا. عرض کرتے نے سونیا محبوبہ کملی والیا اج تو بعد کلیا مسیتے بہ کے نہیں, گھر گھر اندر جا کے نہیں, سونیا محبوبہ اعلان فرما دو بلال کعبے دی چھت دے کھڑیا کر کے اذان کہلاؤ. میں وینا کیڑا عمر دے سامنے آن کے مسلماناں نو ٹھوکدا ہے, یا رسول اللہ علی الاعلان اسلام دا چرچا بلند کرو, علی الاسلام علی الاعلان اسلام دی دعوت دیو. اللہ اکبر اللہ اکبر. مکے دے لوگ پریشان ہو گئے تو شاعر بولے, اس نے لکھیا تو آئے ہو نہ ڈرتے کیوں بد نصیبا, ہزاراں رنگا وچ رنگے دے محمد, تو آئے ہو نہ ڈرتے کیوں بد نصیبا, ہزاراں رنگا وچ رنگے دے محمد. حضرت عمر بن خطاب آنے نے سونیا کملی والا محبوبہ آپ دی غلامی دندر جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کر انمول کر دیا. یا رسول اللہ میں عمر بن خطاب 5 8ویں لائن دندر نہیں لا سکنا, اللہ نے مینوں 5 لاکھ مربع میل تے لوگاں تے حکومت عطا فرمائی, سارے میرے روب دم دبے تو ڈر دے نے. 5 لاکھ مربع میل تے حکومت عطا فرمائی. اللہ اکبر. حضرت عمر بن فاروق نے, عمر بن خطاب نے نا, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے انصاف عدل ایسا قائم کیتا. ایک اماں آدھی بھی اماں, ایک اماں آدھی بھی راج ٹوردی لگی, آدھی تو انہوں کو تیل ڈول گیا, چراغ باننا سی, تیل ڈول گیا زمین تے رون لگ پئی. حضرت عمر فاروق دا اتھوں گزر ہویا تے روندی پئی. اماں نے پوچھا اماں کی ہو گیا؟ فرمایا بیٹا تیل ڈول گیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس طرح زوردار اس طرح پاؤں زمین تے مارا, فرمایا زمین اماں دا تیل اس سے وقت فوری کاٹ کے دے, کیا تیرے تے عمر نے انصاف نہیں قائم کیتا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ایک مرتبہ ایسا ہویا کہ زلزلہ آ گیا, زلزلہ آ گیا. حضرت عمر فاروق نے اس طرح زمین تے میں پیر ماریا, فرمایا زمین زم زم رک جا رک جا, کیا تیرے تے عمر نے عدل نہیں قائم کیتا؟
عمر نے تیرے تے انصاف نہیں قائم کیتا. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق نے یہ دعا کیتی یا اللہ میری رایا دے اندر اگر ایک بھی بندہ بھکھیا مر گیا, ایک بھی بندہ عمر تو اگر تنگ ہویا نا, یا اللہ میں برداشت نہیں کر سکتا, میں قیامت والے دن تیرے سامنے کھڑے ہو کے میں انہوں دا بھی جواب دینا پائے گا, میں انہوں دا بھی جواب دینا پائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم دی ذرا شان سنو. میں آپ جی ایک کرامت عرض کراں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دور دے اندر نا دریائے نیل, کیڑا دریا بلا, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دور دے اندر دریائے نیل سی تے ہر سال لوگاں دا طریقہ کار سی, لوگاں دی عادت سی کہ ہر سال ایک نئی نویلی دلہن انہوں سجا کے سونا پہنا کے انہوں رتا سوٹ پوا کے تے بڑا سونے طریقے نال میک اپ کر کے اس دور دے مطابق انہوں نا دریا دے اندر انہوں سٹ دینا تے چند دنوں بعد جڑا دریا دا پانی اتاں آ جاندا سی. انہاں دا عقیدہ بنیا سی کہ شاید اسی نئی نویلی دلہن جڑی نا ایک نوجوان بچی 20 سالاں دی سی جنا اندے وچ سٹنے آ, اس وجہ تو سانو شاید دریا پانی دیندا پیا. تو امیر المومنین دا دور آیا تے خلیفۃ المسلمین دے کول گل پہنچی, فرمایا کہ لوگوں پریشان نہیں ہونا. آپ نے فرمایا خط لکھیا, آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس طرح لکھ کے آپ نے فرمایا کہ دریائے نیل نو آپ نے حکم دیتا لوگوں جا کے اس مرتبہ اس طرح کرنا کہ تسی کوئی جوان عورت کسے مسلم بیٹی دی تسی جان نہیں لینی, جوان عورت نو تسی دریا دے اندر نہیں سڑنا بلکہ عمر بن خطاب دا ایک خط دریا دے وچ سڑ دینا اور انہوں کہنا دریا اگر تا تو ساڈے قربانی لین نال اسی جوان بچی تینوں دینے ہاں, اگر تا تو اس وجہ تو آنا ہے پھر تینوں سانو تیرے پانی دی کوئی لوڑ نہیں, سانو تیرے آن دی کوئی لوڑ نہیں. فرمایا جے تو اللہ دے حکم دے نال آنا ہے تے آجا سو بسم اللہ. اللہ اکبر. لوگاں نے جدوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا اولا خط جدوں دریا دے اندر سٹیا نا, خط دریا دے اندر سٹیا اور لوگاں نے یہ کہا اے دریا اگر تو رب دے حکم نال آنا ہے تو پھر فوری آ جا. دریا فوری طور تے آ گیا. اللہ اکبر. 14 صدیاں بیت گئیاں نے اج تک دریائے نیل دا پانی نہیں سکیا, اوویں وگدا پیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں, اے اللہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی شان ہے, بڑی عظمت ہے, بڑا آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے اتنا آپ عقل فہم و فراست دینی عطا فرمائی. اے جڑی پولیس دا انتظام ایک ملک دے اندر پولیس تے فوج اور پولیٹیکل طریقے یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ نے شائع فرمائے, آپ نے قرآن کی حفاظت فرمائی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تقریباً اپنے دور حکومت اندر جدوں مسلمان مجاہدین جدوں جنگ واسطے جاندے سن نا تو ایک سال تک صحابہ کرام باہر رہے سی. ایک مرتبہ آپ نا مدینے دیا گلیاں کا دورہ کر رہے ہیں تو آپ نے نا ایک عورت دی آواز سنی, وہ اپنے سائیں دی یاد اندر کچھ شعر کہہ رہی, بڑی پریشان ہے. حضرت عمر فاروق نے پھر قانون بنا دیتا کہ لوگوں آج تو بعد صحابہ آج تو بعد کوئی بھی میرا صحابی جنگ کرن جاوے 4 مہینہ تو زیادہ کوئی بندہ جنگ وچ نہ رہے, 4 مہینہ تو زیادہ کوئی بندہ دور نہ رہے. یہ حکمت عملی سی, اللہ نے بڑی عقل عطا فرمائی سی, بڑی فہم و فراست عطا فرمائی. آپ نے پھر فوج ایسی قائم فرمائی تقریباً 1 لاکھ فوجی جڑا مدینے دے وچ انہاں قائم رکھنا, انہاں وچوں ادھے فوجی ایسے قائم رکھنے جڑے امیر المومنین دے کول رہنے, انہاں وچوں ادھے فوجی ایسے جڑے ہر وقت سرحداں دے قائم رہنے, انہاں وچوں 34,000 فوجی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نوں گھوڑے دے کے فوجیاں نوں سامان دے کے تلواراں دے کے 34,000 فوجی ہر وقت آپ نے تیار رکھنے تاکہ کوئی اچانک اگر کسی سائڈ تو حملہ ہو بھی جاوے تو پھر بھی ساڑھے فوجی کم از کم 34,000 بندہ انہوں نے لڑن واسطے تیار رہے. اللہ نے اتنی حکمت عطا فرمائی. اللہ اکبر اللہ اکبر. انصاف اتنا قائم فرمایا, انصاف اتنا قائم کیا کہ زمین دے زلزلہ آ جاتا نا تو بادشاہ دا ہے امیر المومنین دے تیرے اتنا عدل قائم کیا چپ ہو جا, زمین رک جاندی. اس تو کوئی شان ہو سکتی, انصاف دی گل سنا دی کوئی لوڑ رہ گی. اللہ اکبر. زمین بھی مانتی ہے, زمین بھی خلیفۃ المسلمین دی گلاں نوں سنتی ہے. اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ پاک سانو بھی ایسا نیک عادل بادشاہ عطا فرمائے, اللہ سانو بھی ایسے نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں
اللہ رب العالمین دی بارکت اندر ہر ویلے ہر وقت اے دعا کرا کرو، یا اللہ جدوں دنیا تو جائیے ایمان والی موت عافیت نال عطا فرما، یا اللہ جدوں دنیا تو جائیے اللہ ساڈا خاتمہ بال ایمان فرمائی اور عافیت نال عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے۔